جتنی کاروبار کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، ریڑھی باندھ تھے، ان سب کو نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو قید کیا گیا. صرف ان کا قصور شاید یہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نہ کوئی صوبائی سطح پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی چاروں صوبوں کی نمائندہ جماعت ہے. لیکن کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف حاصل ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بھلائی نہیں چاہتے. ان فورسز کو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، کیونکہ جب ان میں یہ احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک مخصوص رویہ اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک خاص صوبے سے ہے، تو اس سے پھر کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے منفی نتائج ثابت ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان سب کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے، اور ہم اپنے ان شہداء کو بالکل نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے جنہوں نے اس ملک کی خاطر ایک پرامن طریقے سے احتجاج میں شرکت کی، لیکن ان کو اپنی جان گنوانا پڑی. ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ کے جان و مال کو حفاظت نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ قانون کی بالادستی نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو، وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا جب وہ اس طرح کے حالات دیکھے گا؟ ہم تو اپنے ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری کارروائی سیاسی ہے. ہم کوئی نہ دہشت گرد تنظیم ہے، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اتنے ساتھ 780A کے پرچے کیے گئے ہیں، جس سے کہ جو دہشت گردی کی جو وہ تعریف ہے، وہ بھی اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے. کیونکہ ہر دوسرے بندے کو اگر آپ دہشت گرد بنا دیں گے اور ایک عام شہری کو، ایک پڑھے لکھے لوگوں کو آپ اگر دہشت گرد کے زمرے میں لے آئیں گے، تو جو اصل دہشت گرد ہیں وہ تو پھر ان میں اور کوئی فرق نہیں رہا. ہم تو ایک سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، ہم ایک سیاسی اجتماع کر رہے تھے، اور اس کے لیے ایک پورے ملک کی بدنامی ہوئی پورے عالمی سطح پر کہ کس طرح سے نہتے شہریوں پہ اس قسم کی کارروائی کی گئی، جس کی کہ جتنے بھی فوٹیجز ہیں، جتنے بھی اس کی کارروائی ہے، وہ سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ماحول کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا. حکومت اس وقت کافی پینک میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ظاہر اسی سے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 FIRیں ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پہ ڈال دی ہیں، جو کہ جو تھے نہیں تھے سب پہ ڈال دی ہے. تو اس سے کوئی اپنا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا. ملک کو استحکام چاہیے، ایک سیاسی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ کوشش حکومت نے کرنی ہے. سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی، یہ ان کا ایک قانونی آئینی حق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی ملک کو نقصان نہیں ہوتا. دیکھیں بالکل دیکھیں، اس وقت جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، یہ اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جو شہداء ہیں ان کی موضوع سے ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری پارٹی کا انٹرنل میکنزم ہے، اس پہ بالکل ہوگا. کوئی کیوں آیا کوئی نہیں آیا. پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی فسطائیت ہے، اور ہم نے جس طرح کہا کہ ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. سر یہ بتائیں، آپ انصاف کس سے مانگیں گے؟ جو آپ کے لوگ شہید کیے گئے، جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا، حکومت کا تو یہ حال ہے آپ نے بتایا، تو آپ کدھر جائیں گے انصاف کے لیے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے
اور وہ لوگ جنہوں نے کہ قانون سے باہر کی بات ہے، چاہے وہ جس طرف کے بھی لوگ ہوں، ان پہ وہ ذمہ داری عائد کرے اور اس کے مطابق ان کو سزا دے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم ایک عدالت سے نکل کے دوسری عدالت جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں، تو ہم اس اہم کام کو اتنی توجہ نہیں دے سکتے، تو اس وجہ سے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں کہ ابھی ہم نے ان وکلاء جو ہماری پارٹی کے ہیں، سینیٹر ہیں، ایم این اے ہیں، ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بنا دیں، کیونکہ ان پہ ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جہاں آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارے پرچے آپ پہ ہوئے ہیں، تو وہ توہین عدالت کا کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ پوچھیں ججز سے، اور اس کا جواب ہم سے ججز پوچھیں گے اور ہم ہمارے وکلاء اس کا جواب دیں گے۔ شبیر صاحب یہ بتائیے آخری سوال کہ اگلا عمل کا اب کچھ پتہ نہیں چلتا، کس طرح آپ کہہ سکتے کہ جی دھرنا جاری ہے، تو خان صاحب نے کیا پیغام دیا کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بالکل بند ہیں، ہم پچھلے 10 ہفتوں سے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شاید ایک مقصد ہو ہماری ملاقات نہ کرانے کا، سیاسی لوگوں کی ملاقات نہ کرانے کا۔ ایک لیڈر جو کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اس کو اپنی پارٹی کے لوگوں میں، اور اس میں عدالتی فیصلے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکیں اور ملکی صورتحال پہ بات چیت کر سکیں، لیکن وہ راستہ بالکل بند ہے۔ اس لیے چند وکلاء، ایک دو وکلائی ہیں، 3 وکلاء ہیں جو کہ صرف ان سے ملتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہی جا کے خان صاحب کو جو بھی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کو تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو پتہ چلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آگے والا پروگرام ہے وہ خان صاحب دیں گے، اور خان صاحب ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا اپنا کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے۔ بہت شکریہ۔